بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 100 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بعض ممنوع بیوع۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیوع سے منع کیا ہے، بعض معاملات سے منع کیا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 99 میں ہم نے ایک تو حبل الحبلہ سے جو ممانعت کی حدیث تھی اس کی تشریح کی، اور دوسری اس حدیث کی تشریح کی جس میں دوسرے کی بے پر بے کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس میں بے علی البے کی صورتیں بیان کی، بے علی البے سے ممانعت کی وجہ ذکر کی، جواز کی صورت ذکر کی، اور کیا اس طرح کی بے نافذ ہوگی یا نہیں یہ ذکر کیا، اور پھر نیلامی کی جو صورت ہے کیا وہ اس ناجائز صورت میں داخل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم بعض ممنوع بیوع سے متعلق ایک حدیث ہے اس کی تشریح کریں گے، جس میں حدیث ذکر کریں گے، اور ان میں ایک قسم ہے بے پر بے کرنا، ایک قسم ہے تناجش، ایک قسم ہے دیہاتی کے لیے بے، اور ایک صورت ہے تھنوں میں دودھ روکنا، اور ایک ہے طلاق کی شرط لگانا۔ تو چنانچہ ان میں سے ہر ایک کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النذرين بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وساعا من تمر۔ اخرجه البخاری فی کتاب البیوع باب النہی للبائع الا يحفل الابل والبقر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارتی قافلوں کی پیشوائی ان کا سامان شہر پہنچنے سے پہلے ہی خرید لینے کی غرض سے نہ کرو۔ ایک شخص کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، اور کوئی نجش نہ کرے، اور کوئی شہری بدوی کا مال نہ بیچے، اور بکری کے تن میں دودھ نہ روکے۔ لیکن اگر کوئی اس آخری صورت میں جانور خرید لے تو اسے دوہنے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں۔ اگر وہ اس بے پر راضی ہو تو جانور کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو ایک ساغ کھجور اس کے ساتھ دے کر اسے واپس کرتے۔ بہرحال یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے معاملات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس طرح نہ کرو۔ اسی طرح کی دوسری حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وان یبتاع المہاجر للأعراب وان تشترط المرأة طلاق اختها وان یستعم الرجل على صوم اخیہ ونہا عن النجش وعن التسریۃ۔ اخرجہ البخاری فی کتاب شروط باب شروط فی الطلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا، اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے، اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے، اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے۔ اسی طرح آپ نے نجش اور تسریہ سے بھی منع فرمایا۔ تو بہرحال سب سے پہلی جو قسم ہے بعض ممنوع بیوع کی وہ قافلوں سے ملنا ہے۔ جاہلیت میں عربوں میں یہ طرز رائج تھا کہ جب کسی شہر میں باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہوتا تو بعض مقامی تاجر شہر سے باہر جا کر قافلے والوں سے ملتے اور باہر سے ہی ان کا سامان خرید لیتے، پھر اس سامان کو شہر لا کر فروخت کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ قافلے والوں کو شہر میں اس چیز کی طلب اور قیمت کا پورا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور مقامی تاجر باہر نکل کر ان سے اونے پونے خرید لیتے تھے۔ قافلے والے بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے اور اپنے لیے اس میں بہتری سمجھتے کہ ہمارا سارا سامان جلد فروخت ہو رہا ہے، پھر یہ مقامی تاجر شہر میں لا کر انہی چیزوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے۔ خاص طور پر بعض اوقات جب شہر میں اس چیز کی قلت ہوتی اور ان تجار کی اجارہ داری بن جاتی تو ان کی خوب چاندنی ہوتی۔
یوں یہ مقامی تاجر ایک طرف قافلے والوں کو نقصان پہنچاتے اور دوسری طرف شہر والوں کو بھی چیز مہنگی داموں میں ملتی۔ ایک بے کی صورت یہ تھی۔ دوسری یہ ہے بے پر بے، دو افراد باہمی کسی چیز کا سودا کر رہے ہوں اور وہ آپس میں اس چیز کا ثمن طے کر چکے ہیں اور ایک تیسرا فرد جا کر ان کے سودے پر سودا کرنا شروع کر دے تو اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ بائع سے جا کر ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جتنی کی تمہاری چیز وہ خرید رہا ہے اس سے مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مشتری سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز جتنی کی تمہیں اس سے مل رہی ہے میں اس سے سستی فراہم کر کے تیار ہوں۔ یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں کیونکہ ایسا کرنا افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ ایسا کرنے والا جس ایک فریق سے ملے گا دوسرا فریق اس کے خلاف ہوگا کہ اس نے میرا سودا خراب کیا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے ساتھ معاملہ ختم کرنے والے کے خلاف بھی سوچے گا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ طے کرتے کرتے اچانک بدل گیا ہے۔ ایک صورت تناجش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناجش سے بھی منع فرمایا۔ زیر بحث حدیث مبارک میں تناجش سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تناجش سے مراد خریدنے کی نیت کے بغیر صرف چیز کا ریٹ بڑھانے کے لیے بولی لگانا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی بولی لگائی جا رہی ہے، خریدنے کے لیے بولی لگانے والوں میں کوئی ایک فرد بائع یعنی بیچنے والے کا ساتھی ہے، خواہ وہ بائع سے کچھ کمیشن لے کر اس کے ساتھ ملا ہے یا ویسے اس کے ساتھ دوستی وغیرہ کی وجہ سے۔ یہ بندہ چیز خریدنے کا امیدوار نہیں ہے لیکن بظاہر یہ بھی بولی میں حصہ لے رہا ہے۔ جہاں بولی رکنے لگتی ہے زیادہ کی آواز لگا دیتا ہے۔ بولی میں شریک دیگر افراد کو وہ چیز چاہیے ہے لہٰذا وہ مجبوراً مزید آواز لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ بندہ باؤ بڑھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذموم حرکت سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورت اور مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے آگے چیز مہنگی داموں فروخت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر بائع اور اس کے اس بولی بڑھانے والے ساتھ کی ملی بھگت کا لوگوں کو علم ہو جائے تو باہم معاشرتی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لوگ ان دونوں کے مخالف ہوں گے۔ تناجش کی ممانعت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سراسر دھوکہ ہے اور دھوکہ جائز نہیں ہے۔ تناجش کی ایک صورت یہ جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی بولی اس قدر کم لگائی جا رہی ہے کہ اس سے بائع کو اس کی اصل لاگت تک بھی وصول نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بائع کی خیرخواہی کر کے تناجش کے ذریعے باؤ اتنا بڑھا دے کہ کم از کم بائع کو اس کی اصل لاگت حاصل ہو جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ اس سے اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کا اجر بھی حاصل ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ شہری کا دیہاتی کے لیے بے کرنا۔ زیر بیس حدیث مبارک میں شہری کے دیہاتی کے لیے بے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اپنا مال مثلا غلہ فروخت کے لیے شہر لاتا ہے۔ ایک شہری اسے کہتا ہے کہ تم یہ غلہ میرے پاس چھوڑ دو، تم شہری لوگوں کی ہوشیاری سے واقف نہیں ہو، تم میرے پاس چھوڑ دو تو میں اسے بعد میں مہنگے داموں فروخت کروں گا۔ چونکہ اس میں شہروں کے لیے ضرر ہے کہ انہیں چیز مہنگی فروخت کی جا رہی ہے لہٰذا اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ البتہ اگر اس میں شہریوں کے لیے ضرر نہ ہو تو جائز ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ دیہاتی اپنی اصل لاگت تک بھی وصول نہ کر سکتا ہو تو شہریوں کو ضرر دیے بغیر اس کی طرف سے شہر کے فروخت کرنے میں حرج نہیں۔ بس بعض مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر ایسا معاوضہ لے کر یعنی دلال بن کر کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر بغیر معاوضے کے صرف اس دیہاتی کے خیرخواہی کی نیت سے ایسا کرے تو جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ تھنوں میں دودھ روک کر بیچنا۔ تھنوں میں دودھ روک کر بیچنے کو تسریہ کہا جاتا ہے اور جس جانور کو اس طرح بیچا جائے اسے مسرات کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک جانور کو فروخت کرنے کے لیے منڈی میں لایا جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جانور زیادہ دودھ دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے منڈی میں لے جانے سے پہلے 2-3 روز اس کا دودھ نہیں دھوتے۔ اس طرح جانور کے تن دودھ سے بھر جاتے ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جانور بہت دودھ دینے والا ہے، چنانچہ اس کا بھاؤ زیادہ لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سراسر دھوکہ ہے اور دھوکہ شریعت اسلامی میں جائز نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی ہے کہ جب اس دھوکے کا پول کھلے گا تو مشتری کے دل میں بائع کے لیے نفرت اور عداوت پیدا ہوگی۔ گویا یہ فعل معاشرتی تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ اگر دھوکے کا پھول کھلنے اور حقیقت معلوم ہونے کے باوجود مشتری جانور رکھنے کے لیے تیار ہے تو رکھ سکتا ہے، اور نہیں رکھنا چاہتا تو واپس کر سکتا ہے، البتہ واپس کرتے ہوئے 1 صاع کھجور دینے کا بھی حکم فرمایا گیا ہے۔ ایک صورت پہلی بیوی کی طلاق کی شرط پر نکاح۔ زیر بحث حدیث مبارک میں اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط رکھے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کی پہلی بیوی اس کی زوجیت میں موجود ہے تو ہونے والی دوسری بیوی یہ شرط نہ رکھے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک صریح ظلم ہے، لہذا شریعت اسلامیہ میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس سے معاشرتی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جس عورت کو طلاق دی جائے گی وہ اور اس کا خاندان طلاق دینے والے اور طلاق دلوانے والی کے خلاف ہوگا۔ کسی عورت کے لیے شادی پر پہلے سے موجود بیوی کو طلاق دینے کی شرط رکھنا جائز نہیں، البتہ اگر کسی عورت نے یہ شرط رکھی اور اس کے کہنے پر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بہرحال طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 100، اس میں بعض ممنوع بیوع کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ ایک بے پر بے کرنا، تناجش کرنا، اسی طرح دیہاتی کے لیے بے کرنا، اور تنوں میں دودھ رکھنا، اور طلاق کی شرط لگا کر نکاح کرنا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم تلقی جلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس حدیث کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔